السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، میں ہوں عبد الرحمن حجازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو بولڈ ٹی وی۔ پاکستان کے قانون میں جو چیز سب سے زیادہ باطل کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے وہ ہے ختم نبوت کا قانون اور قادیانیوں کے کفر کا اقرار۔ اس قانون کے خلاف سازشیں تو روز اول ہی سے جاری ہیں، لیکن موجودہ تبدیلی گورنمنٹ کے آنے کے بعد سے اس قانون کے لیے خطرات بڑھنے لگے ہیں۔ پہلے پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت نے خیبر پختونخوا کے نصاب میں ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، اور اب صوبہ پنجاب کی کتاب جماعت نام کی کتاب میں عقیدہ رسالت کی تعریف میں تحریف کر دی گئی ہے۔ جماعت نام کی پرانی کتاب میں عقیدہ رسالت کی تعریف کچھ یوں تھی: عقیدہ رسالت کا مطلب ہے رسولوں پر ایمان لانا۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے لازم ہے کہ عقیدہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور کسی اعتبار سے بھی اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول ماننا عقیدہ رسالت کا لازمی جزو ہے۔ اور اب نئی کتاب میں جو عقیدہ رسالت کی تعریف لکھی گئی ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ عقیدہ رسالت کا مطلب ہے رسولوں پر ایمان لانا۔ دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ رسالت کو، یہاں عقیدہ کا لفظ حذف کر دیا گیا ہے، رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور کسی اعتبار سے بھی اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے۔ آخری فقرہ یہ قابل غور ہے: قرآن اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرچشمہ ہدایت ماننا عقیدہ رسالت کا لازمی جزو ہے۔ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کا آخری رسول ماننا یہ حذف کر کے سرچشمہ ہدایت ماننا لکھ دیا گیا ہے۔ عمران خان کو استعمار کے ایجنٹ اور قادیانیت اور یہودیت نواز کی حیثیت سے بہت عرصہ پہلے سے یاد کیا جا رہا تھا۔ مولانا فضل الرحمن اور ان کی جماعت جمعیت علماء اسلام کا تو موقف ہی یہی تھا کہ عمران خان قادیانی یا یہودی ایجنٹ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ، حتیٰ کہ بہت سارے مذہبی افراد بھی، ان کے اس موقف کو بہت سخت سمجھتے تھے اور اس کی تائید سے گریزاں رہتے تھے۔ لیکن پی ٹی آئی کی حکومت کے آنے کے بعد سے کچھ واقعات تواتر کے ساتھ اس طرح ہوئے ہیں کہ مولانا کے موقف کے شدید مخالف بھی ان کی حمایت کرنے لگے ہیں اور ان کی باتوں کو ایک صاحب بصیرت اور دور اندیش لیڈر کی سچی پیش گوئیاں قرار دینے لگے ہیں۔ اس حکومت نے سب سے پہلے عاطف میاں نامی قادیانی کو اقتصادی کونسل میں شامل کیا، پھر اسمبلی کے فلور پر اسرائیل اور یہودیوں کے حق میں دلائل دیے جانے لگے، پھر آسیہ ملونہ کو راتوں رات رہا کر کے فرار کروایا گیا اور اس پہ احتجاج کرنے والوں کو پس دیوار زندان دھکیل دیا گیا، اور پھر نصاب میں ختم نبوت کے عقیدہ پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ گزشتہ دور حکومت میں جب حلف نامے سے ختم نبوت کو حذف کیا گیا تو یہی حکومتی وزراء تھے جنہوں نے اس مقدس عقیدہ کے نام پہ خوب سیاست کی۔ شیخ رشید اور محمد علی جیسے موجودہ وفاقی وزراء اسمبلی میں چلاتے نظر آئے، لیکن اب یہ لوگ بغیرتی کی چادر تان کر سوئے پڑے ہیں۔ تازہ خبر جو گردش کر رہی ہے وہ ہے مشہور اور سکہ بند قادیانی ابو بکر خدا بخش نتھوکا کی ایک اہم پوسٹ پر تعیناتی ہے۔ یہ شخص شہباز شریف کا بہت قریبی ہے اور پہلے جن پوسٹوں پر تعینات رہا یہ ہر جگہ اپنے تعصب کا اظہار کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود اس کی ایک اہم پوسٹ پر تعیناتی کی خبروں کا گردش کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ قادیانیت نوازی اس حکومت کا ایجنڈا ہے۔ اور تازہ ترین جو کل کی خبر ہے وہ ایک پاکستانی قادیانی کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہے اور پاکستان میں اپنے کافر قرار دیے جانے کی دہائی ہے۔ یاد رہے کہ یہ ملاقات عمران خان کے دورہ امریکہ سے پہلے کی گئی ہے۔ ان حالات میں اسلام پسندوں کو چاہیے کہ متحد ہو کر ان خطرات کا مقابلہ کریں۔ استعمار کسی قوم کے لیے اہم عقیدہ یا کسی اہم چیز کو ختم کرنے کے لیے یہی ہتھ کنڈا استعمال کرتا ہے
کہ ہر کچھ عرصہ کے بعد اس کو چھیڑا جاتا ہے۔ وقتی طور پر عوامی احتجاج کے باعث اس کو روک دیا جاتا ہے، لیکن پھر کچھ وقفہ کے بعد اس سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی جاتی ہے۔ پہلے عوامی رد عمل بہت شدید ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ لوگ اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب لوگوں کے دلوں سے اس چیز کی، اس عقیدہ کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اور یہی وقت ہوتا ہے جب استعمار کے مذموم مقاصد کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اہل اسلام کو اور اسلام پسند لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے ہمیشہ چوکنا رہیں۔